بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی انجینئر مرزا کے جھوٹ نمبر 43 اور 44، جس میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو مانگتے ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ دور کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، اسے ایک روایت پیش کرتے ہیں، جعلی روایت ہے، اور دور کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ دور کی کتاب۔ آپ بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی نے اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی کتاب، ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ بنیادی کتاب ہے، اور کہتا ہے یہ جعلی روایت ہے، حالانکہ 32,002 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے، اور جس کو یہ کہتا ہے کہ جعلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پہ ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کے خواب میں آئے کہ حضرت عمر کو میرا سلام کہنا کہ بارشیں ہوں گی۔ یہ روایت ہے، اس کو کہتا ہے جعلی ہے اور دور کی کتاب ہے۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ کہے گا کہ بنیادی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا، وہ کہتا ہے کہ بنیادی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ مزید ہم ایک اور اس کی جو ہے وہ ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اٹلی سے، اویس بھائی، اس نے ہمیں اس کا ایک کلپ جو بھیجا ہے وہ آڈیو میں ہے اور ایک جو اس کو ویڈیو میں ہے۔ اس نے جو کہا ہے جعلی روایت ہے، میں نے بتایا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے۔ اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے کہ اس نے اپنے جو ریسرچ پیپر کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں کئی ایسی روایات ہیں جس میں عامش ہے، بلکہ دو ایسے راوی ہیں جو مدلس سے ان سے روایت کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو دکھایا ہے، کئی ویڈیوز میں ہم نے اس پر بنائی ہیں کہ مرزا کے گلے کی ہڈی، وہ روایت، وہ حدیث جو مرزا کے گلے کی ہڈی، اس طرح بہت ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اسی پر کہ اپنے ریسرچ پیپر میں عامش سے روایت لیتا ہے اور ایسی بھی روایت لیتا ہے جس میں دو مدلس ہیں۔ پھر یہ جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے جناب علی اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ بھائی جس روایت کو میں عامش مدلس ہو، ان سے روایت کرتا ہو، تو وہ تو پھر جعلی ہونی چاہیے۔ ناصر الدین البانی صحیح کہتے، تم کہتے ہو صحیح ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب جو ان کے ریسرچ پر، تحقیق پر جو اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کا اعتماد نہیں توڑنا چاہتے، اس طرح کے وہ ڈرامے کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اعتماد امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ پر کیا جاتا ہے، تو وہاں تو اس روایت کو تم جعلی کہتے ہو۔ چلے آج ہم اس کا مزید جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح عوام کے ساتھ یہ فراڈ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تو یہ کہتا ہے کہ جناب علی میں علمی کتابی ہوں، لیکن کتابوں کو جعلی کہنا، روایتوں کو جعلی کہنا، یہ سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے۔ یہ اس کی ریزن کی جمع ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال کے حوالے سے صحیح اور مستند کتاب کون سی ہے بیان فرمائیں۔ اس سے سوال ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال پر صحیح کتاب کون سی ہے۔ اب مرزا اس آدمی کو جواب دے رہا ہے، یہ آڈیو ہے، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ یہ سب سے مستند تو کتاب بخاری اور مسلم ہے، لیکن اس میں اقوال تھوڑے ملتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ضمن ایک بات عرض کر دوں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر صحابی کا قول بھی نہیں مانیں گے، تو یہ سخت گستاخانہ جملہ ہے۔ یہ سخت گستاخانہ جملہ، یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ جملہ کہتا ہے۔ کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں کیا، یہ میرا خیال ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی آدھی روایت پیش کرتے ہیں، یہ آدھی خود روایت پیش کرتا ہے، کئی اپنی ویڈیوز میں پیش کر چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ یہ خود ہی بتائے گا۔ پھر آپ نے جو اس کی اگر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کتنا بڑا یہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی صحابی نے عمل کیا بھی ہے تو دوسرے نے اس کی توجہ دلائی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسا جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتع پر بندی لگائی تو عبداللہ ابن عمر نے کی تو ان کو پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زمانے میں حج تمتع پر پابندی لگی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ ہی ہوں امیر المومنین۔ تو سیدنا عثمان پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کو اگر کوئی غلطی بتائی جاتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ڈیٹ میں صحابہ حجت ہے، آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، رپورٹ ہوئی ہے، صحابہ نے ان کی اصلاح کر لی ہوئی ہے۔ تراویح والے مسئلے میں بھی حضور نے 3 دن قیام اللیل کیا مسجد میں، یہ صحابہ کا اجماع ہے جو ہم لے کر چلتے ہیں، ورنہ تو وہ جماعت المسلمین والے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے 27 دن پڑھنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ حجت ہے ہمارے لیے، صحابہ اگر حجت نہیں تو پیچھے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اس نے ویڈیو بنائی تھی تراویح کے بارے میں، اس نے کہا تھا کہ غامدی یہ کہتا ہے کہ تراویح سرے سے کوئی نمازی نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں غامدی کی اس بات کو صحیح مانتا ہوں اور میں غامدی کی تائید کرتا ہوں کہ تراویح کی نمازی کوئی نہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تراویح پڑھی ہے تو صحابہ کا قول جو ہے وہ حجت ہے، تو ہم اس لیے تراویح پڑھتے ہیں۔ اب خود دیکھ لیں، اپنی ویڈیوز میں واضح کہہ چکا ہے کہ میں غامدی کے پیچھے کھڑا ہوں اور غامدی کی میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ غامدی نے یہ کہا ہے کہ تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہا ہے کہ جناب علی اس پر اجماع بھی ہے صحابہ کا۔ دین پورے کا پورا جس طرح ہمارے دین کی اتھینٹسٹی پروفٹ کی زبان پہ ہے، اللہ کے ریفرنس ہے، اسی طریقے سے ہم تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محنت سے پہنچا ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں بالکل حجت ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان احادیث کے حوالے سے، اور وہ مجھے بتا رہا ہوں کہ مسند احمد میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر کا یہ قول ہے، قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برس پڑے۔ یہ آدھی روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ اکثر خود روایت بیان کرتا ہے جب بدعت کے ٹاپک پر گفتگو کرتا ہے کہ یہ روایت اکثر یہی آدھی بیان کرتا ہے۔ آگے اس صحابی نے کہا تھا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر اور عمر آپ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو یہ بات اس نے کبھی بھی نہیں سنائی، یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی آدھی سناتا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے۔ ابن عباس خاموش ہو، تو جی ایسا گل دھونے کے لیے مولوی کرو کہ ادھی روایت بیان کرتے جی مسند احمد کو۔ دیکھ، جھوٹ خود بولتا ہے، آدھی روایت خود بیان کرتا ہے اور الزام علماء پر۔ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے گے، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم ابو بکر عمر کے قول کی بات کرتے ہو۔ آگے سے صحابی نے کہا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر عمر آپ سے بڑھ کر سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو صحابہ کے اقبال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے وہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جس میں 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے مطلب 38,000 جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے، 235 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ دور کی کتاب ہے۔ اب کہتا ہے کہ امام بخاری کی بھی استاد ہیں، امام مسلم کی استاد ہیں، مسلم شریف میں 1500 روایات امام ابن ابی شیبہ سے ہیں۔ یہ کتاب ابھی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، 38,000، لیکن کسی ایک مکتبے نے شروع کیا ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ آ جائے۔ دیکھیں، یہ اس کی آڈیو تھی، اب آگے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں یہ بتائے گا کہ اس کا ترجمہ آ چکا ہے اور وہی باتیں ریپیٹ کرے گا۔ تو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ کر عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس سے پھر سلف کا فام بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چیپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ، اور یہ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے۔ 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، 11 جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ، اور میں نے بڑا عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں ہے، اور اب یہ آ چکا ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے اس نے گفتگو کی تھی۔ شروع میں دور کی کتاب ہے اور من گھڑت اس میں جو روایت کے بارے میں جو اس نے زبان استعمال کی، اب ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس کتاب کو کس طرح اہمیت بھی دے رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد سے بھی بڑی کتاب کہہ رہا ہے، اور امام بخاری مسلم کے وہ استاد ہیں،
और जो 1500 के करीब अहादीस जो इमाम मुस्लिम ने इमाम इब्न अबी शैबा से लिए, सारी बातें ये कर रहा है। बताने का मकसद ये कि जब ये अपनी कोई दलील लेता है तो ये इस तरह करता है, बहुत बड़ी किताब है जी, और जब अहले सुन्नत की दलील हो तो कहता है वो जाली रिवायतें हैं और दूर की किताब से है, ये कोई इल्मी बंदा नहीं कह सकता, नहीं कर सकता है। ये धोखेबाज और फ्रॉडी आदमी ये करेगा, इल्मी आदमी, मुहक्किक आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। अब खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह अवाम के साथ ये धोखा करता है। अवाम समझते हैं कि जनाब अली हवाले देता है, ये किताबों के बारे में कहता है, ये सच कहेगा। हमने कई मरतबा वीडियोस आपको बताई हैं और दिखाई हैं कि पिछली वीडियो में कुछ कहता है और अगली वीडियो में कुछ और कहता है। जिस तरह अल मुदव्वरतुल कुबरा के बारे में हमने वीडियो बनाई थी कि इंजीनियर मिर्जा की दुम कट गई, उसमें भी ये कहा था कि अल मुदव्वरतुल कुबरा जो इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, सही सनद से साबित नहीं है, और बाद में कहता है कि वो तो जनाब अली इमाम मालिक के शागिर्द ने डायरेक्टली इमाम मालिक से सवाल किए, इमाम मालिक ने जवाब दिए। ये तो मोता से भी ज्यादा उस किताब की अहमियत है। आपको बताना मकसद ये है कि आपके साथ किस तरह धोखा हो रहा है और किस तरह आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, और आपको ये इल्मी किताबी नारे के पीछे लगा के अवाम के साथ ये किस तरह धोखा कर रहा है, आप खुद फैसला करें।